حجاج بن یوسف دیبل شہر سے بھاگ کر آنے والے سپاہی کی باتیں سن کر گہری سوچ میں پڑ گیا۔ سپاہی نے موقع دیکھ کر ایک سفید رومال جس پر اس عورت نے تحریر لکھی تھی اپنی جیب سے نکال کر پیش کر دیا اور کہا، آپ کے نام یہ مکتوب ایک مسلمان لڑکی نے اپنے خون سے لکھا ہے اور مجھ سے کہا تھا اگر حجاج بن یوسف کا خون منجمد ہو چکا ہو تو میرا یہ خط پیش کر دینا، ورنہ اس کی ضرورت نہیں۔ حجاج بن یوسف رومال پر خون سے لکھی ہوئی تحریر کی چند سطور پڑھ کر کپ کپا اٹھا اور اس کی آنکھوں کے شعلے پانی میں تبدیل ہونے لگے۔ اس نے رومال محمد بن قاسم کے ہاتھ میں دے دیا اور خود دیوار کے پاس جا کر ہندوستان کا نقشہ دیکھنے لگا۔ محمد بن قاسم نے شروع سے آخر تک یہ مکتوب پڑھا۔ مکتوب کے الفاظ یہ تھے، مجھے یقین ہے کہ والی بصرہ قاصد کی زبانی مسلمان عورتوں اور بچوں کا حال سن کر اپنی فوج کے غیور سپاہیوں کو گھوڑوں پر زینے ڈالنے کا حکم دے چکا ہوگا اور قاصد کو میرا یہ خط دکھانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اگر حجاج بن یوسف کا خون منجمد ہو چکا ہے تو شاید میری تحریر بھی بے سود ثابت ہو۔ میں اور میرے باقی مسلمان عزیز ابھی تک دشمن کی قید میں ہیں، ایک ایسے دشمن کی قید میں جس کے دل میں رحم کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ قید خانے کی اس تاریک کوٹھری کا تصور کیجیے جس کے اندر اسیروں کے کان مجاہدین اسلام کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سننے کے لیے بے قرار ہیں۔ یہ ایک معجزہ تھا کہ میرا خط آپ کے پاس پہنچ گیا۔ ممکن ہے کسی بھی وقت ہمیں جان سے مار دیا جائے۔ مجھے اپنی موت کا کوئی خوف نہیں، لیکن مرتے وقت مجھے یہ افسوس ہوگا کہ وہ صبا رفتار گھوڑے جن کے سوار ترکستان اور افریقہ کے دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں اپنی قوم کے یتیم اور بے بس بچوں اور عورتوں کی مدد کو نہ پہنچ سکے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ تلوار جو روم اور ایران کے مغرور تاجداروں کے سر پر سائقہ بن کر کندی، سندھ کے مغرور راجہ کے سامنے کند ثابت ہو؟ میں موت سے نہیں ڈرتی، لیکن اگر اے حجاج تم زندہ ہو تو اپنی غیور قوم کے یتیموں اور بیواؤں کی مدد کو پہنچو۔ محمد بن قاسم نے رومال کو لپیٹ کر حجاج بن یوسف کے ایک سپاہی زبیر کے حوالے کر دیا اور حجاج بن یوسف کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ گرد و پیش سے بے خبر سا ہو کر نقشے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ محمد بن قاسم نے پوچھا، آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ حجاج بن یوسف نے خنجر نکالا اور اس کی نوک سندھ کے نقشے میں پیوست کرتے ہوئے جواب دیا، میں سندھ کے خلاف اعلان جہاد کرتا ہوں۔ محمد تم آج ہی دمشق روانہ ہو جاؤ اور زبیر کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ دوستو، زبیر حجاج بن یوسف کا ایک بہترین سپاہی تھا جس کے بارے میں اس نے محمد بن قاسم کو ساتھ لے جانے کے لیے کہا تھا۔ یہ مکتوب بھی امیر المومنین کو دکھا دینا، جتنی فوج دمشق سے فراہم ہو لے کر یہاں پہنچ جاؤ۔ میرا خط بھی امیر المومنین کے پاس لے جاؤ، واپس آنے میں دیر نہ کرنا۔ ہاں، اگر امیر المومنین متاثر نہ ہو تو دمشق کی رائے عامہ کو اپنا ہم نوا بنانے کی کوشش کرنا، اور مجھے یقین ہے کہ امیر المومنین عوام میں زندگی کے آثار دیکھ کر سندھ کے خلاف اعلان جہاد میں پشو پیش نہیں کریں گے۔ میں تمہیں ایک بہت بڑی ذمہ داری سونپ رہا ہوں اور دمشق سے واپس آنے پر شاید تمہیں اس سے کہیں زیادہ اہم ذمہ داری سونپ دی جائے۔ میرا خط دکھانے پر تمہیں راستے کی ہر چوکی سے تازہ دم گھوڑے مل جائیں گے۔ اب جاؤ اور جا کر تیار ہو آؤ، اتنی دیر میں خط لکھتا ہوں، اور زبیر تم بھی تیار ہو جاؤ۔ حجاج بن یوسف نے تالی بجائی اور ایک حبشی غلام بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا۔ حجاج نے کہا، انہیں مہمان خانے میں لے جاؤ، کھانا کھلانے کے بعد ان کے کپڑے تبدیل کراؤ اور ان کے سفر کے لیے تو بہترین گھوڑے تیار کرو۔ چند دنوں کی یلغار کے بعد محمد بن قاسم اور زبیر ایک صبح دمشق سے چند کوس کے فاصلے پر ایک چھوٹی سی بستی سے باہر فوجی چوکی پر اترے۔ محمد بن قاسم نے چوکی کے افسر کو حجاج بن یوسف کا خط دکھایا اور تازہ دم گھوڑے تیار کرنے اور کھانا لانے کا حکم دیا۔
افسر نے جواب دیا، کھانا حاضر ہے، لیکن آج گھوڑے شاید آپ کو نہ مل سکیں۔ ہمارے پاس اس وقت صرف 5 گھوڑے ہیں۔ محمد بن قاسم نے کہا، لیکن ہمیں تو صرف 2 چاہیے۔ وہ سپاہی کہنے لگا، لیکن ان گھوڑوں پر امیر المومنین کے بھائی سلیمان بن عبد الملک اور ان کے ساتھی دمشق روانہ ہونے والے ہیں۔ کل چونکہ دمشق میں فنون حرب کی نمائش ہوگی، اس لیے ان کا آج شام تک وہاں پہنچنا ضروری ہے۔ میں نہ والی بصرہ کے حکم سے سرتابی کر سکتا ہوں اور نہ امیر المومنین کے بھائی کو ناراض کرنے کی جرت کر سکتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ بہت سخت طبیعت کے آدمی ہیں۔ محمد بن قاسم نے پوچھا، وہ کہاں ہیں؟ سپاہی نے جواب دیا، وہ اندر آرام فرما رہے ہیں، غالباً دوپہر کے بعد یہاں سے روانہ ہوں گے۔ اگر آپ کا کام بہت ضروری ہے تو ان سے اجازت لے لیجئے، دوپہر تک ان کے گھوڑے تازہ دم ہو جائیں گے۔ ویسے بھی کوئی بڑی منزل طے کر کے نہیں آئے۔ آپ کھانا کھا کر ان سے پوچھ لیں، بذات خود میں آپ کو منع نہیں کرتا، آپ لے جائیں تو آپ کی مرضی، لیکن ہماری شامت آ جائے گی۔ زبیر اور محمد بن قاسم نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر کھانا کھایا اور محمد بن قاسم اندر جانے کے ارادے سے اٹھا، لیکن زبیر نے کہا، کیا یہ ضروری ہے کہ ہم سلیمان کی اجازت حاصل کریں؟ یہ گھوڑے صرف فوجی ضروریات کے لیے یہاں رکھے گئے ہیں اور سلیمان سیر و تفریح کے لیے دمشق جا رہا ہے۔ اسے فوجی معاملات میں رکاوٹ پیدا کرنے کا حق نہیں دیا جا سکتا۔ گھوڑے استبل میں تیار کھڑے ہیں۔ شہزادہ سلیمان دوپہر تک آرام فرمائے گا۔ اس کے بعد کچھ دیر آئینہ سامنے رکھ کر اپنے خادماؤں سے اپنی خوبصورتی کی تعریف سنے گا۔ اس کے بعد اپنے اشعار کی داد لے گا، پھر اپنی نیزہ بازی اور شہ سواری کی تعریف سنے گا۔ اس کے بعد ممکن ہے کہ شام کے وقت سپاہیوں کو حکم دے کہ گھوڑوں کی زینیں اتار دو، ہم صبح جائیں گے۔ محمد بن قاسم نے ہنستے ہوئے کہا، معلوم ہوتا ہے آپ سلیمان بن عبد الملک کے متعلق بہت کچھ جانتے ہیں۔ زبیر کہنے لگا، ہاں میں اسے اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ عالم اسلام میں شاید اس سے زیادہ مغرور اور خود پسند آدمی کوئی نہ ہو، اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے اس سے کسی اچھے کی امید نہیں۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، مجھے صرف یہ خیال ہے کہ ہمارے چلے جانے کے بعد چوکی کے سپاہیوں کی شامت آ جائے گی، اسی لیے اس سے پوچھ لینے میں کوئی حرج نہیں۔ زبیر کہنے لگا، آپ کی مرضی، آپ پوچھنے چلے جائیں، میں اتنی دیر میں استبل سے 2 گھوڑے کھول کر لے آتا ہوں۔ محمد بن قاسم نے دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ سلیمان اپنے ساتھیوں کے ساتھ دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ 2 خادم اس کے پاؤں دبا رہے تھے۔ محمد بن قاسم السلام علیکم کہہ کر اندر داخل ہوا۔ سلیمان نے بے پرواہی سے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے پوچھا، کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ محمد بن قاسم نے اس کی ترش کلامی سے لاپرواہی ظاہر کرتے ہوئے کہا، معاف کیجیے گا، میں آپ کے آرام میں دخل دینا نہیں چاہتا۔ میں آپ کو یہ بتانے آیا تھا کہ میں دمشق میں ایک ضروری پیغام لے کر جا رہا ہوں۔ سلیمان کہنے لگا، جاؤ، ہم نے کب روکا ہے تمہیں؟ سلیمان کے ساتھیوں نے اس پر ایک قہقہہ لگایا، لیکن محمد بن قاسم نے اپنی سنجیدگی کو برقرار رکھتے ہوئے کہا، ہمارے گھوڑے بہت تھکے ہوئے ہیں اور میں اس چوکی سے 2 تازہ گھوڑے لے جا رہا ہوں۔ اس کے لیے مجھے آپ کی اجازت کی ضرورت تو نہ تھی، لیکن میں نے اس خیال سے آپ کی ملاقات ضروری سمجھی کہ آپ خوام خواہ چوکی کے سپاہیوں کو برا بھلا نہ کہیں۔ سلیمان نے ذرا اکڑ کر بیٹھتے ہوئے کہا، اگر تمہارے گھوڑے تھکے ہوئے ہیں تو تم پیدل جا سکتے ہو۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، ایک سپاہی کے لیے پیدل چلنا باعث عار نہیں، لیکن میں بہت جلد دمشق پہنچنا چاہتا ہوں۔ تو تم سپاہی ہو، تمہارے نیام میں لکڑی کی تلوار ہے یا لوہے کی؟ سلیمان نے کہا اور اس کے ساتھیوں نے پھر ایک قہقہہ لگا دیا۔ محمد بن قاسم نے پھر اطمینان سے جواب دیا، اگر بازوؤں میں طاقت ہو تو لکڑی سے بھی لوہے کا کام لیا جا سکتا ہے، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میری تلوار بھی لوہے کی ہے اور مجھے اپنے بازوؤں پر بھروسہ بھی ہے۔ سلیمان نے اپنے ایک ساتھی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سالے، یہ لڑکا باتوں میں کافی ہوشیار معلوم ہوتا ہے، ذرا اٹھو، میں اس کے سپاہیانہ جوہر دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک گندمی رنگ کا کبھی ہیکل شخص فوراً اٹھ کھڑا ہوا
और नयाम से तलवार निकाल कर आगे बढ़ा। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, मैं राह चलतों के सामने अपनी सिपाहियाना सलाहियतों की नुमाइश करने का आदी नहीं, और ना मेरे पास इतना वक्त है, और अगर वक्त होता भी तो भी मैं किराए पर कहे लगाने वालों से दिल लगी करना एक सिपाही के लिए बाइसे आर समझता हूँ। मोहम्मद बिन कासिम ये कहकर बाहर निकल आया, लेकिन साले ने आगे बढ़कर तलवार की नोक सामने करते हुए इसका रास्ता रोक लिया और कहा, बेवकूफ़, अगर तुम्हारी उम्र 2-4 साल और ज़्यादा होती तो मैं तुम्हें बताता कि किराए पर कहकहा लगाने वाला किसे कहते हैं। सामने जुबैर एक घोड़े पर सवार होकर दूसरे घोड़े की लगाम थामे हुए था। सुलेमान ने बाहर निकलकर कहा, इसे जाने दो, ये बेचारा खुदा जाने कहाँ से तलवार उठा लाया है, लेकिन वो कौन है? इसने जुबैर की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसे रोको। सालेह जुबैर की तरफ मतवज्जा हुआ, लेकिन आंख झपकने में मोहम्मद बिन कासिम की तलवार नयाम से बाहर आ चुकी थी। इसने कहा, मालूम होता है कि अय्याम जाहलियत के अरब अब भी इस दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन तुम हमें नहीं रोक सकते। साले तलवार की नोक इसके सीने की तरफ बढ़ाते हुए चिल्लाया, अगर तुम्हारी जुबान से एक लफ्ज़ और निकला तो मेरी तलवार खून में नहाए बगैर नयाम में। लेकिन इसका फिक्रा पूरा होने से पहले मोहम्मद बिन कासिम की तलवार की जुम्बश से हवा में एक सनसनाहट और फिर दो तलवारों के टकराने से एक झनकार पैदा हुई, और इसके साथ ही साले की तलवार इसके हाथ से छूटकर 10 कदम दूर जा गिरी, और वो हैरत, नदामत और परेशानी की हालत में अपने साथियों को देखने लगा, और इसके साथी दम बखुद होकर मोहम्मद बिन कासिम की तरफ देख रहे थे। सुलेमान ने अपने साथी की बेबसी को देखकर जोर से कहकहा लगाया, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम को घोड़े पर सवार होता देखकर कहकहे की आवाज़ इसके गले में अटक गई, और इसने चिल्ला कर कहा, ठहरो। मोहम्मद बिन कासिम ने घोड़े की लगाम मोड़ते हुए इसकी तरफ देखा और कहा, आपका साथी बहादुर है, लेकिन तलवार पकड़ना नहीं जानता। मेरा मशवरा है कि अपने साथियों को दमिश्क की नुमाइश में ले जाने से पहले किसी सिपाही के सुपुर्द करें। ये कहकर मोहम्मद बिन कासिम ने अपने घोड़े को एड़ लगा दी, और दोनों आन की आन में दरख्तों के पीछे गायब हो गए। साले गुस्से से अपने होंठ काटता हुआ अस्तबल की तरफ भागा। सुलेमान ने कहा, बस अब रहने दो, तुम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एक नौजवान लड़का हम सब का मुंह चिढ़ा कर निकल गया। रास्ते में जुबैर ने मोहम्मद बिन कासिम से कहा, देख लिया शहजादा सुलेमान को, मैं आपको ये भी बता दूं कि वो खिलाफत का उम्मीदवार भी है। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, खुदा मुसलमानों को इसके शर से बचाए। जुबैर ने कहा, मोहम्मद, आज मैंने पहली दफ़ा तुम्हारे चेहरे पर जलाल देखा है। तलवार निकालते वक्त तुम अपनी उम्र से कई साल बड़े मालूम होते थे, और जानते हो वो शख्स जिसे तुमने मगलूब किया है कौन था? वो साले था। करीबन 1.5 साल हुआ मैंने उसे कूफा में देखा था। इसे तेग जनी में अपने कमाल पर नाज है, लेकिन आज इसका गरूर इसे ले डूबा। कुछ देर ऐसे ही सफ़र करने के बाद ये लोग दमिश्क पहुंच गए। दमिश्क की जामिया मस्जिद में नमाज असर अदा करने के बाद मोहम्मद बिन कासिम और जुबैर कसरे खिलाफत में दाखिल हुए। खलीफा वलीद के दरबान ने उनकी आमद की इतला पाते ही उन्हें अंदर बुला लिया। वलीद बिन अब्दुल मुल्क ने यके बाद दीगरे इन दोनों को सर से पांव तक देखा और पूछा, तुम में से मोहम्मद बिन कासिम कौन है? मोहम्मद बिन कासिम ने जवाब दिया, मैं हूँ। हाजरीन दरबार, जिनकी निगाहें जुबैर पर मरकूज हो चुकी थी, हैरत ज़दा होकर मोहम्मद बिन कासिम की तरफ मतवज्जा हुए, और इनकी खामोश निगाहें आपस में सरगोशियाँ करने लगीं। हुज्जाज बिन यूसुफ के गुज़श्ता मकतूब से वलीद को मालूम हो चुका था कि मोहम्मद बिन कासिम बिल्कुल नौजवान है, लेकिन इसके बावजूद वो भी दरबारियों की तरह जुबैर ही को हुज्जाज बिन यूसुफ का होनहार भतीजा समझ रहा था, और 16-17 साल नौजवान को कतीबा के लश्कर के हरावल का सलारे आला तस्लीम करने के लिए तैयार न था। आंखों के इशारों के साथ अहले दरबार की ज़बानें भी हिलने लगी, और वलीद ने अचानक ये महसूस करते हुए कि इसके ख़ानदान के सबसे बड़े मोहसिन हुज्जाज बिन यूसुफ के मुतल्लिक कुछ कहा जा रहा है, मसनद से उठकर मोहम्मद और जुबैर से मुसाफा किया और इन्हें अपने करीब बिठाते हुए कहा, वो मुजाहिद जिसके मुतल्लिक हुज्जाज बिन यूसुफ जैसा मर्दुम शनास और कतीबा बिन मुस्लिम जैसा सिपा सलार इस कदर बुलंद राय रखते हों, मेरे लिए यकीनन काबिल एहतराम है। फिर इसने मोहम्मद बिन कासिम से मुखातिब होकर पूछा,
اور یہ تمہارے ساتھ تمہارا بڑا بھائی ہے؟ نہیں امیر المومنین، یہ زبیر ہے اور والی بصرہ کا بہترین سپاہی ہے۔ اس کے بعد محمد بن قاسم نے جلدی سے حجاج بن یوسف کا خط پیش کرتے ہوئے کہا، امیر المومنین، ہم ایک نہایت ضروری پیغام لے کر آئے ہیں، آپ ملاحظہ فرما لیں۔ ولید نے خط کھول کر پڑھا اور کچھ دیر سوچنے کے بعد حاضرین دربار سے مخاطب ہو کر کہا، سندھ کے راجا نے ہمارا جہاز لوٹ لیا ہے، سراندیپ سے آنے والے بیواؤں اور یتیم بچوں کو قید کر لیا ہے۔ یہ سب بتانے کے باوجود دربار میں جوش و خروش کی بجائے مایوسی کے آثار پا کر اب کی بار اس نے جیب سے رومال نکال کر خلیفہ کو پیش کرتے ہوئے کہا، جن لوگوں کو گرفتار کر کے بندی بنایا گیا ہے ان میں سے ایک عورت نے یہ خط والی بصرہ کے نام لکھا تھا۔ حجاج بن یوسف کی طرح ولید بھی یہ خط پڑھ کر بے حد متاثر ہوا۔ اس نے اہل دربار کو سنانے کے لیے خط کو دوسری بار بلند آواز میں پڑھنے کی کوشش کی، لیکن چند فقرے پڑھنے کے بعد اس کی آواز رک گئی۔ اس نے مکتوب محمد بن قاسم کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، تم پڑھ کر سنا دو۔ محمد بن قاسم نے سارا خط پڑھ کر سنایا۔ مجلس کا رنگ بدل چکا تھا۔ حاضرین میں سے اکثر کے چہرے یہ ظاہر کر رہے تھے کہ جذبات کا طوفان عقل کی مصلحتوں کو مغلوب کر چکا ہے، لیکن ولید کو خاموش دیکھ کر سب کی زبانیں بند ہو گئیں۔ شہر کا عمر رسیدہ قاضی دیر تک اس خاموشی کو برداشت نہ کر سکا۔ اس نے کہا، امیر المومنین، اب آپ کو کس بات کا انتظار ہے؟ یہ سوچنے کا موقع نہیں ہے، پانی سر سے گزر چکا ہے۔ ولید نے پوچھا، آپ کی کیا رائے ہے؟ قاضی نے جواب دیا، امیر المومنین، فرض کے معاملے میں رائے سے کام نہیں لیا جاتا۔ رائے صرف اس وقت کام دے سکتی ہے جب سامنے دو راستے ہوں، لیکن ہمارے سامنے صرف ایک ہی راستہ ہے۔ ولید نے کہا، میں آپ سب کی رائے پوچھتا ہوں۔ ایک عہدیدار نے کہا، ہم میں سے کوئی بھی الٹے پاؤں چلنا نہیں جانتا۔ ولید نے کہا، لیکن ہمارے پاس افواج کہاں ہیں؟ موسیٰ بن نصر کا پیغام آ چکا ہے کہ وہ اندلس پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ دوسری طرف ترکستان میں عراق کی تمام افواج کو کتیبہ اپنے لیے کافی نہیں سمجھتا۔ ہمیں نیا محاذ کھولنے کے لیے یا تو ان میں سے ایک محاذ کمزور کرنا پڑے گا یا کچھ مدت انتظار کرنا پڑے گا۔ قاضی نے جواب دیا، امیر المومنین، یہ خط سننے کے بعد ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جو انتظار کا مشورہ دے۔ اگر آپ یہ معاملہ عوام کے سامنے پیش کریں تو مجھے امید ہے کہ سندھ کی مہم کے لیے ترکستان یا افریقہ سے افواج منگوانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ ولید نے کہا، اگر آپ عوام کو جہاد کے لیے آمادہ کرنے کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہیں تو میں بھی اعلان جہاد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ قاضی پریشان ہو کر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھنے لگا۔ ولید نے کہا، میں عوام سے مایوس نہیں، مجھے صرف یہ شکایت ہے کہ ہمارا زیادہ تر طبقہ خود غرض اور خود پسند ہو چکا ہے۔ آپ جانتے ہیں، جب موسیٰ بن نصیر نے افریقہ میں پیش قدمی کی تھی تو اونچے طبقے کے کئی آدمیوں نے ہماری مخالفت کی تھی۔ جب کتیبہ نے مرو پر حملہ کیا تھا تو میرے اپنے ہی بھائی سلیمان نے مخالفت کی تھی۔ یہ ہماری اور بدقسمتی ہے کہ با اثر طبقے میں جو لوگ کچھ مخلص ہیں وہ کاہل اور گھروں میں بیٹھے روئے زمین پر غلبہ اسلام کے لیے اپنی نیک دعاؤں کو کافی سمجھتے ہیں۔ اگر آپ سب عوام تک پہنچنے کی کوشش کریں تو چند دنوں میں ایک ایسی فوج تیار ہو سکتی ہے جو نہ صرف سندھ بلکہ تمام دنیا کی تسخیر کے لیے کافی ہو۔ لیکن برا نہ مانیں، آپ تھوڑی دیر کے لیے متاثر ہوئے ہیں اور ایک یا دو دن عوام کو بلکہ اپنے جیسے اونچے طبقوں کے بے عمل لوگوں کو یہ خبر سنانے میں ایک لذت محسوس کریں گے۔ سندھ کے ظالم راجا کو برا بھلا کہیں گے اور اس کے بعد بنی اسرائیل کی طرح دنیا اور عاقبت کا بوجھ خدا کے سر تھوپ کر آرام سے بیٹھ جائیں گے۔ لیکن اگر آپ ہمت کریں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ عالم مسلمین ابھی تک زندہ ہے۔ اگر آپ اونچے طبقے کی تفریحی مجالس کی بجائے دمشق کے ہر گھر میں جانا، عوام میں بیٹھنا اور ان سے باتیں کرنا گوارا کریں تو سندھ کے اسیر جو قید خانے کی دیواروں سے کان لگائے کھڑے ہیں بہت جلد ہمارے گھوڑوں کی ٹاپ سن سکیں گے، اور خدا اس لڑکی کو زندگی اور صحت دے، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گی کہ ہماری تلواریں ابھی کند نہیں ہوئیں۔ محمد بن قاسم نے کہا، اگر امیر المومنین مجھے اجازت دیں تو میں یہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہوں۔ ولید نے کہا، تمہیں میری اجازت کی ضرورت نہیں،
محمد بن قاسم کے بعد دربار کے ہر عہدیدار نے ولید کو نئی فوج بھرتی کرنے کا یقین دلایا اور یہ مجلس برخاست ہوئی۔ عشاء کی نماز کے بعد محمد بن قاسم اور زبیر آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ایک ایلچی نے آ کر یہ پیغام دیا کہ امیر المومنین محمد بن قاسم کو بلاتے ہیں۔ محمد بن قاسم سپاہی کے ساتھ چلا گیا اور زبیر اپنے بستر پر لیٹ کر کچھ دیر اس کا انتظار کرنے کے بعد سپنوں کی حسین وادیوں میں کھو گیا۔ تھوڑی دیر بعد محمد بن قاسم جب واپس آیا تو اس کی آہٹ کی آواز سن کر زبیر نے آنکھیں کھول دی اور کہا، آپ آ گئے؟ محمد بن قاسم نے جواب دیا، ہاں میں آ گیا ہوں۔ اور پھر کچھ سوچنے کے بعد اس نے زبیر سے پوچھا، آپ نیزہ بازی اور تیغ زنی میں کیسے ہیں؟ زبیر نے جواب دیا، میں نے بچپن میں جو کھلونا پسند کیا تھا وہ کمان تھی، اور جب گھوڑے کی رکاب میں پاؤں رکھنے کے قابل ہوا میں نے نیزے سے زیادہ کسی اور چیز کو پسند نہیں کیا۔ رہی تلوار، اس کے متعلق کسی عرب سے یہ سوال کرنا کہ تم اس کا استعمال جانتے ہو یا نہیں، اس کے عرب ہونے میں شک کرنے کے مترادف ہے۔ آپ یقین رکھیے میری تربیت آپ کے ماحول سے مختلف ماحول میں نہیں ہوئی۔ محمد بن قاسم نے کہا، کل میرا اور آپ کا امتحان ہے۔ امیر المومنین نے مجھے اسی لیے بلایا تھا، ان کی خواہش ہے کہ ہم دونوں فنون حرب کی نمائش میں حصہ لیں۔ اگر ہم مقابلے میں دوسروں پر سبقت لے گئے تو دمشق کے لوگوں پر بہت اچھا اثر پڑے گا اور ہمیں جہاد کے لیے تبلیغ کا موقع مل جائے گا۔ امیر المومنین کی خواہش ہے کہ ہمارا مقابلہ سلیمان اور اس کے ساتھیوں سے ہو۔ زبیر نے کہا، امیر المومنین کا خیال درست ہے، خدا نے ہمارے لیے یہ اچھا موقع پیدا کیا ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ صالح اور سلیمان کے متعلق غلط اندازہ نہ لگائیں۔ راستے میں آپ کے ہاتھوں اس کا مات کھا جانا ایک اتفاق کی بات تھی۔ وہ دونوں نیزہ بازی میں اپنی مثال نہیں رکھتے، تاہم میں تیار ہوں۔ محمد بن قاسم نے کہا، ہمیں اپنی بڑائی مقصود نہیں، ہم ایک اچھے مقصد کے لیے نمائش میں حصہ لیں گے، خدا ہماری ضرور مدد کرے گا۔